والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے، احسان ہے، جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی ماہ محرم الحرام کے چوتھے جمعۃ المبارک میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ معاف فرمائے اور ہم سب کو محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت اور آپ کے گھر والوں کا ذکر، ان کا سفر کربلا سے کوفہ تک ہم نے عرض کیا تھا۔ آج کا جمعۃ المبارک جو ماہ محرم الحرام کا آخری جمعۃ المبارک ہے اس مہینے کا، آج 30 ماہ محرم الحرام ہے۔ اگلا جمعۃ المبارک ماہ سفر المظفر شریف میں آئے گا، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایک نیا عنوان اور نیا موضوع انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک میں ہوگا۔ آج کا جمعۃ المبارک میں نے اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ چاہا کہ آج ہم نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد کے جو واقعات ہیں، وہ بہت ساری چیزیں تو ہم نے بیان کر دی تھیں، لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم قاتلان حضرت امام حسین، جنہوں نے سیدنا امام حسین کو میدان کربلا کے اندر
شہید کیا، آپ کے گھر والوں کو، آپ کی بیٹیوں کو، بہنوں کو اور باقی قریبیوں کو قیدی کیا، جنہوں نے کوفے کی گلیوں میں اور شام کے بازاروں میں اور پھر دمشق کے دربار میں حضور کی اہل بیت کی عزت و ناموس کو خاک میں ملانے کی کوشش کی۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ذرا ہم یہ ذکر کر لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، تاکہ عاشقان اہل بیت کے دل ٹھنڈے ہوں، اور وہ پہلے بھی اس بات کا انہیں علم ہے اور اس بات پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ جو نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں وہ دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت میں رسوائی تو ان کا مقدر ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی اس پر عرض کر لیتے ہیں۔ پہلی بات میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جب ہم ذکر کرتے ہیں شہادت نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا سب سے بڑا غم ہے حضرت سیدنا امام حسین اور آپ کی رفقا کی شہادت، اس میں رونا، اس میں آنسو بہانا، یہ ہم کہتے ہیں کہ کائنات کا سب سے بڑا غم ہے۔ تو بعض لوگ اس پر اعتراض یہ آ جاتا ہے کہ دیکھیں جی کہ اب ہزاروں سال گزر گئے، اب بھی رونا چاہیے، اب بھی اس کو یاد کرنا چاہیے۔ تو میں صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کر کے آگے جانا چاہتا ہوں، وہ میرے حضور الشیخ علی بن عثمان حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھی ہے، اور بہت کم بیان ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ نے نہ سنی ہو، پہلی بار سنیں۔ کس نے لکھی ہے؟ حضور داتا گنج بخش علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جب رات ہوتی تھی تو سوتے نہیں تھے، بس چند گھڑی آنکھ لگ جاتی اور پھر آہ و فغاں کرتے تھے، روتے تھے، کربلا والوں کو یاد کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آہ و فغاں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کن کی یاد میں؟ کربلا والوں کی یاد میں۔ اور لکھا کس نے ہے؟ میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کر رہا ہوں حضور داتا صاحب کا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں رونا نہیں چاہیے، اب کیا غم منانا چاہیے۔ اب تو علماء کرام بھی کہتے ہیں، میں نے دو چار علماء کو سنا کہ دیکھیں جی، ایک عالم دین کہہ رہے تھے کہ میں تو غم میں نہیں روتا نہ رلاتا ہوں۔ حضور داتا صاحب کہتے ہیں کہ حضرت امام باقر جب رات ہو جاتی، دنیا سو جاتی، تو آپ روتے، گڑ گڑاتے، آہ و فغاں کرتے۔ کیا کرتے؟ آہ و فغاں کرتے۔ تو حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کے خادم نے آپ سے پوچھا کہ حضور اتنے سال گزر گئے، واقعہ کربلا کو ہوئے، اور آپ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آہ و فغاں کرتے ہیں، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے، حوالہ دیا حضرت امام باقر نے علیہ السلام نے، اور حضور داتا صاحب نقل کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے، 40 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے،
گڑ گڑاتے رہے، آنسو بہاتے رہے، اس قدر روئے، آنسو بہائے، اور اس قدر آپ کا رونا تھا کہ رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی. رو رو کر آنکھیں کس کی؟ اللہ کے نبی کی. جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. حضور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت امام باقر نے جواب دیا، وہ تو ایک یوسف تھے علیہ السلام. کتنے؟ ہمارے تو 18 یوسف. بات غلط ہو میرا گریبان پکڑ لینا، اگر حضور داتا صاحب لکھیں تو پھر مان لینا. جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کئی لوگ ایسے ہی لو جی وہ شک کرنے کی بنیاد، دیکھیں شاید یہ شیعہ کرتے ہیں اور ان کا ایسا طریقہ. نہیں، اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو. ہاں جی، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین. حضور داتا صاحب نے لکھا کہ امام باقر نے جواب دیا کہ ایک یوسف علیہ السلام کٹے نہیں تھے، شہید نہیں ہوئے، بس گم ہو گئے تھے. اور حضرت یعقوب نے رو رو کر آنکھیں سفید کر لی تھیں. فرمانے لگے کہ ہمارے تو 18 کتنے؟ 18 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک میں حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا تو 18 تھے جو میدان کربلا میں گم نہیں ہوئے، فقط گلے کاٹ دیے گئے، گلے کاٹ دیے گئے. جسم جو تھے ان کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا گیا. حضرت امام باقر نے کہا اگر ہم رو رو کر اپنی آنکھیں سفید کر لیں نبی نہ ہو جائیں تو ہمارے تو 18 ہیں. یعقوب علیہ السلام کا تو صرف ایک بیٹا تھا. یعقوب علیہ السلام کا تو ایک بیٹا تھا. تو میں نے بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لکھا کس نے؟ حضرت داتا صاحب نے. اور قول کس کا نقل کیا ہے؟ حضرت امام باقر کا. بتاتے ہیں کہ وہ راتوں کو روتے تھے، کربلا والوں کو یاد کرتے تھے. اسی طرح امام زین العابدین کے بارے میں بھی یہ ہے، اتنا روئے کہ پانی ختم ہو گیا تھا. پانی ختم ہو گیا تھا. 10 محرم الحرام کے دن فرماتے ہیں کہ صرف انسان نہیں روئے، آسماں بھی رویا. آسماں بھی رویا. امام ابن کثیر نے لکھا کہ جب سیدنا امام حسین کی شہادت ہو گئی آسمان رونے لگا اور خون کی بارش ہونے لگی، سرخ بارش برسنے لگی. پھر فرمانے لگے کہ دمشق کے علاقے میں کوئی پتھر ایسا نہ تھا جس کو اٹھایا جاتا اور نیچے سے خون نہ نکلتا، نیچے سے خون نہ نکلتا. فرماتے حال یہ تھا، فرماتے 6 ماہ تک اندھیرا چھا گیا، سورج نہ نکلتا تھا، اندھیرا چھا گیا تھا، دن اور رات کا پتہ نہ چلتا تھا. سورج ایسے نکلتا جیسے اس کی روشنی بالکل پھیکی، بالکل بھوسے کی طرح فرمایا ہوتی. اس طرح یعنی 6 ماہ تک ہوتا رہا. فرماتے یہ شہادت امام حسین علیہ السلام کا غم تھا. جس پتھر کو اٹھاتے تھے نیچے سے خون نکلتا تھا. دوستو اگلی بات یہ ہے، قرآن پاک میں ہے کہ جس نے جس پر ظلم کیا کیا منقلب. فرمایا کہ سن لو جس نے ظلم کیا، کوئی بھی ہو، ظالم جس نے ظلم کیا ہے وہ بچ نہیں سکتا، اس کا ظلم لوٹے گا. جو اس نے دنیا کے اندر ظلم کیا ہے، جب تک اس کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے، جو اس نے کیا تھا اس کے ساتھ نہ ہو جائے، وہ اس وقت تک دنیا سے جا نہیں سکتا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. یہ کیا ہے؟ ایک اور مقام پر قرآن کہتا ہے کہ تم نے ظالم کو دیکھا ہے کہ جب وہ ظلم کرتا ہے، جب وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، مظلوم کو مار رہا ہوتا ہے،
کبھی اس وقت بھی دیکھو جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، فرشتے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھا رہے ہوتے ہیں. اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں نے 2 انسانوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی. کتنے جی؟ 2. مجھے نہیں ملے. ایک جس نے ظلم کیا ہو اور پھر بچ گیا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو اور خود نہیں ملا مجھے، اور دوسرا کسی نے سخاوت کی ہو اور وہ بھوکا مر گیا ہو، بھوکا رہ گیا ہو، نہیں ملا مجھے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے. تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جس نے ظلم کیا، جتنا ظلم کیا، ظلم کا معنی یہ ہے حد سے بڑھ جانا. ظلم کا معنی یہ ہے کسی کا حق کھانا. ظلم کا معنی یہ ہے کسی کو ظلماً قتل کرنا. آج اس معاشرے کے اندر ہم کہیں نہ کہیں ظلم کر رہے ہیں. ظلم ڈرو اللہ سے. اس وقت سے ڈرو جب اللہ رب العزت کی عدالت ہوگی، مالک خالق خود ہم سے حساب لے گا. فرمایا اس دن سے ڈرو جس نے ذرا برابر بھی ظلم کیا، قیامت کے دن زمین میں دھنسایا جائے گا. تو اتنا بڑا کائنات کا ظلم جو حضور کی آل کے ساتھ ہوا، کس کے ساتھ؟ آل کے ساتھ ہوا. ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ بچ جاتے یا دنیا سے ایسے چلے جاتے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا تھا، جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. آپ نے فرمایا تھا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ پر وحی کی گئی، جبریل امی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ظلم ہوا تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ظلم ہوا تھا کہ ان کی قوم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا. اللہ رب العزت نے اس ظلم کا بدلہ ان سے لیا کہ اس قوم کے 70,000 لوگ مارے گئے. کتنے؟ اس کو کس نے روایت کیا ہے؟ حضرت سعید بن جبیر حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ظلم ہوا تھا، وہ قتل کیے گئے، شہید کیے گئے. اللہ رب العزت نے بدلہ لیا اس قوم سے. کتنے مارے گئے؟ 70,000. 70,000 مارے گئے. سرکار نے فرمایا مجھ پر وحی کی گئی کہ میرے حسین پر ظلم ہوگا، میرے حسین پر ظلم ہوگا. بے یارو مددگار قتل کیے جائیں گے، پیاسے قتل کیے جائیں گے. میری امت کے لوگ میرے حسین پر جو ہے ظلم کریں گے، ظلماً شہید کر دیں گے، ان کی اولاد کو شہید کر دیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بدلہ 70,000 تھا. فرمایا میرے حسین کا بدلہ ڈبل ہوگا، 1,40,000 لوگ مارے جائیں گے. کتنے؟ 1,40,000 لوگ. اس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کیا اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یعنی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ کیا ہوگا. دوستو ایسا ہی ہوا، ایسا ہی. وہ تو خوشی کر رہے تھے، ایک نقشہ کھینچا تھا انہوں نے کہ بڑا لمبا عرصہ چلے گی حکومت، شاید ہم فتح کر لیں گے کربلا کے بعد، اب ہماری حکومت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. اور سمجھتے تھے کہ شاید مرنا بھی نہیں، اسی لیے تو ظلم کر رہے تھے. لیکن صرف 4 سال کے اندر ان کا اقتدار جو تھا وہ زمین بوس ہو گیا تھا. میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ یزید جو تھا تڑپ تڑپ کے مر گیا تھا. اس کا بیٹا وہ بھی 1 سال بھی نہیں چل سکا، اس نے چھوڑ دیا اور 1 سال میں اس کا انتقال ہو گیا. 6 سال یعنی 5 سال مکمل ہوئے تھے کربلا کو، 6واں سال شروع ہوا تھا. تو ایک شخص جو ایک صحابی کا بیٹا تھا، کس کا بیٹا ہے؟ صحابی کا بیٹا ہے، نام اس کا ہے مختار.
کیا نام ہے؟ مختار بن عبیدہ بن جراح، یہ حضور کے صحابی تھے۔ حضرت عبیدہ کون تھے؟ صحابی تھے، ان کا بیٹا تھا جن کا نام تھا مختار۔ کیا نام تھا؟ مختار نام تھا۔ یہ حضور کی اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ جب حضرت امام مسلم بن عقیل تشریف لے کر گئے تھے کوفہ کے اندر، انہوں نے مہمان کے طور پر آپ کو ٹھہرایا تھا، اس کے عوض انہیں قید ہو گئی تھی، قید کے اندر، جیل کے اندر بند کر دیا گیا تھا۔ ادھر واقعہ کربلا ہو گیا، کربلا کے بعد یہ باہر آیا، انہیں گورنر بنایا گیا، اور اس نے ساری حکومت جو تھی یزیدیت کی لپیٹ دی اور اپنی حکومت قائم کر دی، اور اعلان کر دیا کہ سن لو، تیاری کر لو، جو جو قتل حسین میں شامل تھا، مشرے میں شامل تھا، کسی کا کسی طرح بھی تعلق تھا، اس کی فہرست جو ہے وہ تیار کر لی جائے، ایک بھی نہیں بچے گا۔ اور وہ کہتا تھا جو قاتلان حسین ہیں، جس طرح انہوں نے قتل کیا تھا، ظلم کیا تھا، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، جس طرح انہوں نے سر کاٹے تھے ان کے بھی سر کاٹے جائیں گے، جس طرح انہوں نے نیزے پر چڑھائے تھے، گلیوں میں گھمایا تھا، ان کے سر بھی گلیوں میں گھمائے جائیں گے۔ اور کہا کہ یہ بدلہ میں خود لوں گا۔ یہ بدلہ کتنا عرصہ گزر گیا تھا جی؟ 6 سال کا صرف عرصہ گزرا۔ امیر مختار نے سب سے پہلا ٹارگٹ جو اس نے کیا کون تھا؟ ابن زیاد، جو اپنے آپ کو ایسا سمجھتا تھا کہ بس کبھی وہ وقت تھا کہ دار الامارت کے اندر سیدنا امام حسین کا سر مبارک، اور میں تاریخی بات نہیں کر رہا، جامعہ ترمذی شریف اٹھا لینا، سیدنا امام حسین کا سر مبارک تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے پاس پیش کیا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ چھڑی جو تھی آپ کے چہرے مبارک پر، آپ کے ہونٹوں پر مار رہا تھا۔ وہ وقت تھا، ہونٹوں پر مار رہا تھا۔ وہاں پر ایک صحابی رسول موجود تھے، انہوں نے کہا بدبخت، ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار۔ میں نے جناب رسول اللہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، حضور ہونٹوں پر بوسہ دیتے تھے۔ ایک وہ وقت تھا جب یہ ظلم کر رہا تھا اور اہل بیت کو قید کر کیا ہوا تھا، اور حضرت زینب سے کہہ رہا تھا کہ ہم سچے تھے، کہتا تھا کہ تیرے بھائی کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ استغفر اللہ، رسوا کر دیا، اور ہمیں فتح عطا فرما دی، کہنے لگا، یہ بات کر رہا تھا تو حضرت زینب کہہ رہی تھی بدبخت، تو ہمیں فتح نہیں کر سکتا، تو ہمیں نہیں کہہ سکتا کہ ہم باغی ہیں۔ وہ کہتا تھا تیرے بھائی کو اللہ نے قتل کیا، استغفر اللہ، یہ اس کے جملے تھے۔ کیا کہتا تھا؟ اللہ نے قتل کیا۔ حضرت بی بی زینب جواب دے رہی تھی، فرمایا اللہ نے قتل نہیں کیا۔ وہ کہتا تھا پھر تمہارا حال ایسے کیوں ہو گیا؟ حضرت بی بی زینب کہہ رہی تھی ہم اللہ کی رضا کے پابند ہیں، اللہ نے ہمیں آزمایا ہے، ہم امتحان میں ہیں، الحمدللہ میرا بھائی کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح یزید کے دربار میں بھی واقعات ایسے ہوئے تھے، اس نے بھی چھڑی ماری تھی، وہ بھی کہتا تھا میں کامیاب ہو گیا، کہتا تھا حضرت امام حسین کا استغفر نام مٹ گیا۔ یہ بات جب کر رہا تھا تو اذان آ گئی تھی۔ کیا آ گئی تھی؟ اذان آئی تھی، سب خاموش ہو گئے تھے، سب خاموش ہو گئے کہ اذان شروع ہو گئی۔ جب اذان کا یہ جملہ آیا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول، یہ جملہ آیا تو حضرت امام زین العابدین آگے بڑھے تھے، انہوں نے کہا یہ نام تیرے نانا کا ہے یا ہمارے نانا کا؟ یہ نام تیرے دادا کا ہے یا ہمارے دادا کا ہے؟ اس کا سر جھک گیا، اس نے کہا یہ تو آپ کا ہی جد امجد ہے۔ کہنے لگے پھر تو ہار گیا، قیامت تک تو نہیں مٹا سکا ہمیں، نہ قیامت کے بعد مٹا سکے گا۔ کبھی یہ جملے بول رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ آج 10 محرم الحرام کو، کیا جی 10 محرم الحرام کو 61 ہجری میں سیدنا امام حسین کو اس نے شہید کیا تھا۔ اب کیا تھی؟ 66 ہجری، کیا تھی؟ نہر فرات پر، اسی جگہ پر، اسی جگہ پر
30,000 فوج کے ساتھ موجود تھا. کتنا؟ ادھر مختار جو تھا وہ اپنی فوج لے کر پہنچا اور اپنا ایک لشکر اس نے پورا تیار کیا، ایک پولیس کا محکمہ قائم کیا، ایک فوج کا محکمہ قائم کیا، پھر ایسے آلات اکٹھے کیے کہ جو گھروں کو گرانے والے تھے ہر وہ چیز اکٹھی کی. اس نے کہا کہ ہر اس شخص کا گھر گرا دیا جائے گا، اس کا سر کاٹ دیا جائے گا. جس نے گھوڑے دوڑائے تھے اس کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اور جس نے کوئی ایسے ہی شامل ہو گیا تھا کہنے لگا اس کو آگ لگائی جائے گی. این 10 محرم الحرام کے دن، این 10 محرم الحرام کے دن ابن زیاد جو تھا وہ واصل جہنم ہوا، واصل جہنم ہوا. سر جو تھے وہ کاٹ دیے گئے تھے. جمعے کا دن تھا، 10 محرم الحرام تھی، نیزوں پر لٹکا دیے گئے تھے. سن 61 ہجری میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک وہ کوفے میں گھما رہا تھا. سن 66 ہجری کا 10 محرم جو کہ حرام کے بعد جو ہے کس کا سر تھا؟ سر ابن زیاد کا تھا، سر ابن زیاد کا تھا. کوفے کی گلیاں تھیں. پھر دارالعمارت جس کرسی پر بیٹھ کر وہ فیصلے کر رہا تھا اور چھڑی مار رہا تھا حضرت امام حسین کو آپ کے لبوں پر. آج کیا تھا؟ آج مختار بیٹھا تھا اس کرسی پر. کون بیٹھا تھا؟ مختار سقفی بیٹھا تھا. وہ کہہ رہا تھا میں چھڑی نہیں ماروں گا، میں چھڑی، میں جوتے ماروں گا. سر کٹا ہوا تھا، وہ اس نے چھڑی ماری تھی. اس کے منہ پر مختار سقفی جوتے مار رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ پھر تمام تر سر ان کے رکھ دیے گئے تھے. ایک سانپ نکلا تھا، ایک شور مچ گیا، استا بہت لمبا سانپ تھا. شور مچ گیا، آ گیا آ گیا آ گیا، سب بھاگ گئے. وہ سانپ آگے بڑھا، ایک ایک سر کے پاس جاتا تھا، ایک ایک سر کے پاس جاتا تھا، ایک ایک سر کو جیسے سونگا جاتا ہے قریب جاتا تھا. ابن زیاد کے سر کے پاس جب پہنچا تو پھر کیا کرتا تھا؟ ناک سے داخل ہوتا تھا، منہ سے نکلتا تھا. اعلان کر رہا تھا کہ دیکھو تم واقعہ کربلا پڑھتے ہو اور مظلومیت بیان کرتے ہو کہ حضرت امام حسین کے ساتھ ایسا ہوا. جس نے کیا تھا دنیا کے اندر اس کے ساتھ کیا ہوا رب نے بتا دیا. جتنا کوئی ظلم کرے گا اس سے بڑھ کر اس دنیا میں وہ ذلیل ہوگا. ایسا ہی ہوا، ایسا ہی سر کٹ گئے. پھر میں نے عرض کیا وہاں پر جوتے مار رہا تھا کون؟ امیر مختار سقفی. امیر مختار سقفی وہ کہتا تھا ایک بندہ بھی جس نے ساتھ بھی دیا، مشورے شامل ہے، وہ بھی نہیں بچ سکے گا، وہ بھی نہیں بچ سکے. اور جب عمر ابن سعد، عمر ابن جو تیر چلانے والا تھا، ساری کمانڈ وہ کر رہا تھا کس جگہ؟ کربلا کے اندر. اس کے بارے میں فیصلہ کیا. اور سر جو کاٹا جاتا تھا یہ بھی سن لیں، 2 شخصیتیں اس وقت موجود تھیں، محمد بن حنفیہ اور امام زین العابدین. سر کاٹا جاتا تھا جیسے تشت میں رکھ کر یزید کے پاس پیش کیے گئے تھے نا، ایسے تشت میں رکھ کر 2 شخصیتوں کے پاس بھیجے جاتے تھے، محمد بن حنفیہ کے پاس اور امام زین العابدین کے پاس. امام زین العابدین جب سر بھیجا جاتا آپ سجدے میں گر جاتے، کہتے مولا تو انصاف کرنے والا، انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا، باری تعالیٰ تو نے دنیا میں نے دکھا دیا ہے کہ قتل حسین کتنی بڑی ان کی جسارت تھی اور کتنا بڑا گناہ تھا. انہوں نے 72 تن جو تھے وہ شہید کیے تھے. رب نے 1,40,000 ان کا کوئی خاندان کا شخص بچے گا نہیں ظلم سے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا، انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا. پھر میں نے کہا کیا نام بتایا؟ ہاں جی، عمر بن سعد. اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. عمر بھی آیا ہے لفظ، عمر بھی آیا ہے، دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ اب کیا تھا، آخری عمر تھی اس کی، آخری عمر تھی، داڑھی رکھی ہوئی تھی، داڑھی تو ان کا کلچر تھا، اور گوشہ نشین ہو گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ گوشہ نشین. اس کے بیٹے کا نام تھا حفص. خود امیر مختار جو تھا ان کے پاس چل کر گیا، کہنے لگا تیرا باپ کدھر ہے، تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا جی وہ گوشہ نشین ہو گیا، دنیا سے کٹ گیا ہے، دنیا سے. اس وقت مختار سقفی نے کہا بدبختو، اس وقت دنیا کو چھوڑ دیتے جب نواسہ رسول کو شہید کیا تھا. اب تمہیں علیحدگی
اب تمہیں گوشہ نشینی یاد آ گئی؟ اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ پکڑ کر لاؤ اسے. جب پکڑ کر لائے تو اپنے دربار کے اندر لے کر آیا. کہا یاد کرو جب تم نے حکم دیا تھا کہ علی اصغر کو شہید کیا جائے, علی اکبر کو شہید کیا جائے, آج تیرے ساتھ ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے کیا تھا. پھر دونوں بازو کاٹ دیے گئے, دونوں بازو کاٹ دیے گئے, پھر پاؤں دونوں کاٹ دیے گئے. کاٹنے کے بعد اس کو پھینک دیا گیا سامنے. کہا اب اسے مارنا نہیں, اب یہ خود سسک سسک مرے گا. جب مرنے لگے تو اس کا سر کاٹ دینا اور اس کو بھی نیزے پر چڑھا دینا, اور نیزے پر چڑھا کر حضرت امام زین العابدین کے پاس بھیج دے. پھر وہ شمر, کیا شمر, جو حضرت امام حسین کے سینے پر سوار ہوا تھا, جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسین سے فرمایا تھا کہ میرے حسین میں دیکھ رہا ہوں ایک دنیا کا کتا تیرے سینے پر سوار ہے, جس کے دانت سور جیسے ہیں, دانت سور جیسے, وہ تیرے سینے پر سوار ہے. جب اس کی باری آئی تو اس کے پاس بھی مختار خود آیا. ہاں بھی بتا وہ وقت کیا تھا, وہ کیسے تو نے کیا تھا حضرت امام حسین کو شہید, بتا ذرا داستان سنا. تیرے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا, پانی کا ایک قطرہ بھی تجھے نہیں دیا جائے گا. ہاں جی, گرمی کے دن تھے, سخت گرمی کے دن تھے. ایک فرمایا تیرے حلق کے اندر ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں دیں گے, اور جو تو نے کیا تھا اس سے بڑھ کر کریں گے. ایسا ہی ہوا, ہاتھ پاؤں کاٹے گئے, ہاتھ پاؤں کاٹے گئے. پھر جو اس کے ساتھ سلوک ہوا, اس کا جو سر تھا کاٹ کر کوفے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا تھا, اور بعد سر کاٹ کر ابن زبیر کے پاس بھیجے گئے تھے. وہ کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکا دیے گئے تھے تاکہ پتہ چلے جنہوں نے ابن رسول کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا تھا, دیکھ لیں دنیا کے ساتھ ان کتنے ظلم ہوئے ان کے ساتھ. ظلم کیا یعنی یہ تو حق تھا ان کے ساتھ, ایسا ہونا چاہیے تھا, ایسا ہی ہوا. لسٹ تیار ہو گئی, لسٹ تیار ہو گئی. مین بندے جو تھے تقریباً 30 تھے. کتنے؟ 30 افراد تھے. 30 افراد جو ایمان سب سے زیادہ اپنا ایمان بیچنے والے تھے لالچ میں. ایک ایک کا نام جو تھا مختار صفی نے سامنے رکھا ہوا تھا. جو دوڑنا چاہتے تھے, شمر بھی گھوڑا لے کر دوڑا تھا, اس کا پیچھا کیا گیا اور اس کو روکا گیا, پکڑا گیا, ایک بھی نہیں بچ سکا, ایک بھی نہیں. بعد ایسے تھے انہیں طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو گئے, طرح طرح کی بیماری. ایک ایسا تھا جو پانی جب جس نے بند کیا تھا, کہتے ہیں کہ پوری پوری مشق پی جاتا تھا لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی, اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی. راتوں کو نیند نہ آتی, راتوں کو نیند نہ آتی. یہ کیا ظلم کر دیا ہم نے, کیا غلطی ہوگی ہم سے, اتنی بڑی غلطی, اتنی بڑی غلطی. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک شخص بھی نہیں بچا, ایک شخص بھی. ایک جگہ پہ ذکر ہو رہا ہے, اسی طرح کا ذکر ہو رہا تھا کہ جو جو کربلا میں شامل تھا یا مشورے شامل تھا, ایک بھی نہیں بچا, ایک بھی. وہ ایک ذکر ہو رہا تھا کوفے میں, تو ایک شخص تھا جو اس میں شامل تھا. اس نے کہا یہ کیسے ہو گیا کہ ایک بھی نہیں بچا؟ کہنے لگا میں بھی شامل تھا اس میں, میں بھی اس میں شامل تھا, لیکن میں تو بچ گیا ہوں. رات کا وقت تھا, رات کا چراغ جل رہا تھا, اس کے قریب ہوا. نہ وہ پٹرول کا دور تھا, نہ کوئی سا جدید دور تھا. اچانک وہ جو چراغ جل رہا تھا اس کی طرف ہاتھ بڑھایا, یوں لگا کہ کسی نے اوپر تیل گرا دیا, مٹی کا تیل گرا دیا, اور آگ بھڑک اٹھی. وہیں پہ کولا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اس طرح فرماتے مختار صفی نے ایک ایک کو چن چن کر یہ بتا دیا کہ سارے کے سارے جو تھے صرف 6 سالوں کے اندر صفایا ہو گیا تھا. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا, ہاں جی, نہ یزید کا, نہ یزید کی وہ جفا رہی, ہاں جی, نہ زیاد کا وہ ستم رہا, بس رہا تو نام حسین کا. بس رہا تو نام, جس گھر میں دیکھو حسین ملے گا, غلام حسین ملے گا, محمد حسین ملے گا, محمد حسین ملے گا, حسین ملے گا. کیا انتقام لیا تو نے امام حسین کہ نام یزید کو گالی بنا دیا, نام یزید کو
جو ہمدردی رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یزید جو تھا استغفر اللہ، اس کی حکومت کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی، وہ بھی اپنے بچوں کے نام یزید نہیں رکھتے، یزید، لیکن حسین ہر جگہ ہے، حسین، حسین بس، حسین، حسین بس، قیامت تک معیار بن گیا حسینیت کا۔ جہاں حق ہوگا اور حق کی بات ہوگی، حق کا معیار سیدنا امام حسین کا نام بن گئے، حق کا معیار امام حسین کا نام بن گیا، اور یزید گالی بن گیا، یزید۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں، مولا جب قیامت کا دن ہو ہم دنیا میں حسین حسین کرتے ہیں، ہاں جی، ہماری آخرت بھی حضرت امام حسین کے ساتھ ہو جائے۔ کیوں؟ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سرکار نے فرمایا سید الشہباب و اہل جنہ، حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے، جو لوگ یزید کو جنتی قرار دیتے ہیں، جو جنت اللہ نے بنائی ہے، جو جنت رسول اللہ کے صدقے ملنی ہے، اس کے تو سردار امام حسین، اس کے سردار کون ہے؟ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، بتا یزیدیت بتا، کہاں چھپے گا سر تیرا، ہاں جی، کہاں چھپے گا سر تیرا، ہر جگہ میرا حسین ہے، ہر جگہ۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے کہہ گئے، دین پناہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین۔ تو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں، حسین قیامت تک کے لیے حسین ہو گئے، اور گھر گھر میں حسین، اور یزید کا نام گالی، حالانکہ وہ حافظ قرآن بھی تھا، بدبخت حافظ قرآن بھی تھا، حافظ قرآن بھی تھا، اور اپنے آپ کو عالم بھی تھا۔ کیا تھا؟ اور وہاں پتہ نہیں کتنے اور بھی عالم ہوں گے، کتنے اور عالم ہوں گے، پتہ ہے؟ ایسے تو حضرت سلطان باؤ نہیں کہہ گیا، جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے، جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو۔ 18,000 جو عالم ہا، کتنے جی؟ 18,000 جو عالم ہا، اگے حسین دے مردے ہو۔ کہتے ہیں 18,000 مفتی موجود تھے، عالم موجود تھے، فاضل موجود تھے، یزید کے ساتھ تھے۔ کس کے ساتھ؟ یزید کے ساتھ تھے۔ کیوں؟ کہ دنیا کا لالچ آ گیا تھا، آنکھوں پر پٹی بندھ گئی تھی، اور لالچ کرتے کرتے کہتے تھے انعام ملیں گے۔ کیا انعام ملا؟ ذلت ملی، رسوائی ملی۔ اور یاد رکھ لیں، جب یزید کے پاس یہ سارا معاملہ گیا، وہ سر مبارک بھی بھیجا گیا، سر مبارک بھی بھیجا گیا، تو اس نے بھی انکار کر دیا تھا، اس نے بھی انکار کر دیا تھا، کہتا تھا کون قاتل ہے، ایک ایک کو بلا کر کہتا تھا کون قاتل ہے، کون قاتل ہے۔ تو ایک بات کس نے کی تھی بھلا؟ وہ بات شمر نے کی تھی۔ اس نے کہا جی میں بتاتا ہوں کون قاتل ہے۔ کہتا ہے وہ قاتل ہے جس نے فوجیں بھیجی تھی کربلا میں۔ کیا کربلا میں فوجیں بھیجی تھی، جو چاہتا تھا کہ میرا اقتدار بڑھ جائے۔ کہنے لگا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو بتا دوں کون قاتل ہے۔ کہنے لگا یزید تو ہی تو قاتل ہے نا، تو چاہتا تھا نا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک قلم ہو جائے اگر میری بیعت نہیں کرتا۔ اس وقت ایک دن صرف خوشی کی تھی اس نے، ایک دن، اگلے دن اسے ماحول باہر کا پتہ چل گیا تھا کہ اب میری خیر نہیں، اور اگلے دن اس نے یہ بات کی تھی کہ میں برات کا اعلان کرتا ہوں، اور تو بی بی زینب سے کہہ رہا تھا، امام زین العابدین سے کہہ رہا تھا، جو ہونا تھا ہو گیا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب ایسا کرتا ہوں کہ میں تمہیں واپس بھیج دیتا ہوں۔ کیا واپس بھیج؟ اور امام زین العابدین کو بٹھا کر کہہ رہا تھا، آپ نے فرمایا تھا 3 باتیں میری، کتنے؟ 3 باتیں ہیں، 3 باتیں، اگر تو کہتا ہے تو میری 3 باتوں کو مان۔
جتنے قاتل ہیں وہ میرے حوالے کر دیں، میرے، کیونکہ قاتل خود تھا، جو خود قاتل ہو پھر وہ حوالے نہیں کرتا، پھر وہ حوالے نہیں کرتا۔ دوسری بات فرمانے لگے اور کچھ نہ کر، منبر میرے نانا حضور کا ہے۔ کس کا؟ مجھے خطاب کرنے دے، مجھے خطاب کرنے دے، میں خود لوگوں کو بتا دوں گا حقیقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح جو ہمارے گھر والے، ہماری اہل بیت، جس میں بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو انہیں گرفتار کر کے لایا ہے، اسی طرح ان کو عزت احترام کے ساتھ واپس بھیج۔ عزت، اس نے کہا تھا، یزید کہتا ہر چیز مجھے منظور ہے، کیونکہ اسے یہ علم ہو گیا تھا کہ اب میری خیر نہیں ہے۔ اگرچہ یہ جو کچھ ہو گیا تھا، مسلمان تو موجود تھے نا وہاں پر، اب میرے خلاف بہت بڑی بغاوت ہوگی، تو اس نے کہا میری خیر اس میں ہے کہ میں یہ بات کر لوں۔ بات کیونکہ طویل ہو رہی، بس اتنا بتا دوں۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا تھا، جمعہ المبارک کا دن تھا، حضرت سیدنا امام زین العابدین جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، کیونکہ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ آپ کی قید ختم کر دی جائے اور تمام تر بچوں کو سب کو واپس بھیج دیا جائے۔ یزید بھی ساتھ گیا تھا، یزید بھی ساتھ گیا تھا۔ تو وہاں پر بھی ایک مولوی جو ان کے ٹکڑوں پر پڑھنے والا تھا، وہ بیان کر رہا تھا اور اسی موضوع پر، اسی ٹاپک پر بات کر رہا تھا کہ یزید جو ہے نا، اس کو اللہ نے فتح عطا کر دی ہے، اور باقی جو استغفر اللہ مارے گئے، یہ بات کر رہا تھا۔ امام زین العابدین کھڑے ہو گئے تھے، جرأت تو آپ میں تھی، اگرچہ بیمار تھے، فرمانے لگے بدبخت تو غلط کہہ رہا، تو غلط کہہ رہا، تو دنیا کی خاطر اپنا ایمان بیچ رہا۔ آج بھی ایسے مولوی موجود ہیں، ان کے بنو امیہ کے ٹکڑوں پر پڑھنے والے، آج بھی بنو امیہ کو کنٹرول کرنے والے، مولویوں کو کنٹرول کرنے والے موجود ہیں، جو آج بھی یزیدیت کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح کی سن اس وقت بھی ہوئی۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ تو غلط کہہ رہا۔ تو وہاں جتنے لوگ تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ ہاں یہ غلط کہہ رہا، یہ منبر جو ہے یہ رسول اللہ کا منبر ہے، اس پر نواسہ رسول ہی بیٹھے گا، حضرت امام زین العابدین بیٹھیں گے۔ تو آپ پھر بیٹھے، جو آپ نے وہاں پر خطاب کیا نا، کہتے ہیں کہ ہر آنکھ جو تھی وہ اشک بار ہو گئی تھی، اشک بار ہو گئی تھی۔ تو یزید نے یہی اس میں اپنی خیر سمجھی کہ روانہ کر دیا اہل بیت کو واپس۔ ٹھیک تقریباً 1 ماہ کے بعد اہل بیت جو تھے وہ مدینہ کی بجائے کربلا میں پہنچے 20 صفر کو۔ کب جی؟ 20 صفر کو کربلا میں پہنچے، اور کربلا میں پہنچنے کے بعد وہاں حاضری دی۔ سر جو تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کا، وہ یزید کے پاس تھا، اور علماء نے لکھا ہے کہ کئی سو سال تک وہ سر باہر رہا، لوگ زیارت کرتے تھے، اور ایسے تھا جیسے تر و تازہ، جیسے کیا ہو۔ کئی سالوں کے بعد، تقریباً کوئی 300-400 سال کے بعد، جو سر مبارک تھا اس کو پھر مشہد کے اندر جو تھا اس کے لیے خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا، اس کو دفن کیا گیا، مزار شریف جو تھا وہ تیار ہوا۔ اس سال فرمایا جب بھی دیکھتے تھے تر و تازہ ہوتا تھا، تر و تازہ ہوتا تھا۔ دوستو، ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو حسین نے اسلام کو بلند کیا، نانے کے دین کو بلند کیا، ان کا نام اللہ نے بلند کر دیا۔ اب قیامت تک بلندی اس میں ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو بلند رکھنے کے لیے دین اسلام کو بلند کریں، اپنی انا کو ختم کریں، اپنی انا کو، جھوٹ کو ختم کریں، غربت کو ختم کریں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا خیال رکھیں، حسینیت کا کردار ادا کریں، اسلام کے پرچم کو پھر سے، اس سے بھی زیادہ اپنی کوشش کریں کہ ہم پوری طرح جو اسلام کی عزت احترام ہے اس کو بحال رکھیں، اور اپنے آپ کو اس طرح پیش کریں کہ ہم حسینی ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔